بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست آج کل کچھ عدالتی سماعتوں اور عدالتی کارروائیوں کے گرد گھوم رہی ہے، اور آج بھی ایک بہت ہی اہم مقدمے کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہیئرنگ تھی، اور نیب میں قانون میں جو ترامیم ہوئیں اس پر جو مقدمہ ہے اس میں آج پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب جو ہیں وہ ویڈیو لنک کے ذریعے اس ہیئرنگ میں شریک ہوئے، اور اس ہیئرنگ میں سپریم کورٹ کے جج صاحبان اور عمران خان صاحب کے درمیان بہت ہی اہم گفتگو ہوئی ہے، جس سے کہ یہ تاثر ملتا ہے کہ شاید سپریم کورٹ کے جج صاحبان یہ سمجھتے ہیں کہ حالات کی نزاکت کا تقاضا ہے کہ سیاستدانوں کو آپس میں بات چیت کرنی چاہیے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو اپنے آج کے مہمان کا تعارف کرواؤں، میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج سپریم کورٹ میں کیا ہوا۔ سپریم کورٹ میں جب عمران خان صاحب ویڈیو لنک کے ذریعے اس میں شریک ہوئے کارروائی میں، تو انہوں نے کہا جی کہ شکوہ کیا کہ میری 2.25 کروڑ کی گھڑی تھی اور اس کو 3 ارب کا دکھایا گیا۔ میں کہتا ہوں کہ نیب کا چیئرمین سپریم کورٹ تعینات کرے۔ حکومت اور اپوزیشن میں چیئرمین نیب پر اتفاق نہیں ہوتا تو تھرڈ امپائر چیئرمین کو تعینات کرتا ہے۔ نیب اس کے بعد تھرڈ امپائر کے ماتحت ہی رہتا ہے، اور نیب ہمارے دور میں بھی ہمارے ماتحت نہیں تھی۔ یہ آج عمران خان صاحب نے اعتراف کیا۔ اس پہ جسٹس مدوخیل صاحب نے پوچھا آپ کیا کہتے ہیں، پارلیمنٹ ترمیم کر سکتی ہے یا نہیں؟ تو بانی نے کہا کہ فارم 47 والے ترمیم نہیں کر سکتے۔ تو جسٹس مدوخیل صاحب نے کہا کہ آپ پھر اسی طرف جا رہے ہیں، جو کیسز زیر التوا ہیں پلیز ان پر بات نہ کریں۔ تو عمران خان صاحب نے کہا پاکستان میں غیر اعلانیہ مارشل لا لگا ہوا ہے، دبئی لیکس میں بھی نام آ چکے ہیں، پیسہ ملک سے باہر جا رہا ہے۔ پھر چیف جسٹس نے فاروق ایچ نائک کو عمران خان صاحب کے سامنے کر دیا، اور چیف جسٹس نے کہا یہ رکن پارلیمنٹ ہے، دشمن نہیں، پارلیمنٹ میں بیٹھ کر مسائل حل کریں۔ عمران خان آپ کی باتیں مجھے خوف زدہ کر رہی ہیں۔ یہ مدوخیل صاحب نے کہا حالات اتنے خطرناک ہیں تو ساتھی سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ کر معاملات کو حل کریں۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ جج صاحبان جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ جو صورتحال ہے اس میں کشیدگی بڑھ رہی ہے تو سیاستدانوں کو آپس میں مذاکرات کرنے چاہیے۔ کیا عمران خان اور ان کی پارٹی مذاکرات کرے گی یا نہیں کرے گی؟ آج عمران خان صاحب نے واضح طور پہ کہا ہے فارم 47 والوں سے ہم بات چیت نہیں کریں گے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر جناب عمر ایوب خان صاحب۔ بہت بہت شکریہ عمر ایوب صاحب۔ اچھا عمر صاحب، یہیں سے شروع کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں جی ہم فارم 47 والے جو ہیں ان کے ساتھ نہ بات چیت کریں گے، نہ ان کی ترامیم کو مانتے ہیں۔ تو اگر آپ ان سے بات چیت نہیں کریں گے تو معاملہ پھر آگے کیسے بڑھے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنے پروگرام پہ مدعو کیا، بڑی خوشی ہوئی آپ کے اس پروگرام پہ آنے کی۔ 2002 سے آپ سے تعلق ہے، جب شروع ہوا تھا، اور میرے والد صاحب مرحوم کے ساتھ آپ کا بڑا اچھا تعلق رہا ہے۔ یہاں پہ آپ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے دیکھیں، وزیر اعظم عمران خان صاحب، اور میں آج بھی سارا دن اڈیالہ جیل میں ہی رہا تھا، ملاقات نہیں ہو سکی کیونکہ سپریم کورٹ میں وہ مصروف تھے۔ بنیادی طور پہ آپ دیکھیں کہ آپ ان لوگوں سے بات کرتے ہیں یا ڈائیلاگ ہوتا ہے جو کہ کوئی ڈیسیجن میکر ہوتے ہیں۔ یہاں پہ یہ لوگ، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فارم 47 کی بیساکھیوں پہ آئے گئے ہیں، یہاں پہ ان کو لایا گیا ہے۔ ہمارا مینڈیٹ 180 سیٹوں کا تھا، وہ چرایا گیا۔ 94 سیٹیں ہمارے پاس ابھی پارلیمنٹ میں ہیں۔ بہت تکڑی اپوزیشن ہے، بہت زبردست اپوزیشن ہے، پر وزیر اعظم صاحب کا موقف بالکل درست ہے کہ ابھی ہم لوگ چاہتے کیا ہیں۔ سب سے پہلے تو بات کرنے کی بات ہوتی ہے، پھر ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ آخرکار آپ یا کسی کے ساتھ مذاکرات کریں گے، آپ کی ڈیمانڈز کیا ہیں؟ ہماری ڈیمانڈز یہ ہیں ہمیں اپنا مینڈیٹ جو ہمارا چرایا ہوا ہے وہ واپس دیا جائے، اور اس کے بعد ہمارے خلاف جو کیسز ہیں، وزیر اعظم صاحب کے خلاف، پاکستان تحریک انصاف کے جتنے ورکرز لیڈران ہیں ان ساروں کے خلاف کیسز ختم کیے جائیں، اور پھر بیٹھیں بات چیت کرنے کے حوالے سے، اور اس پہ پھر ایک پیکج ڈیل بنے کہ جس طرح کے الیکشن میں جانا چاہیے، کس طرح کا طریقہ کار ہے۔ اور یہ نہیں کرتے ہیں الیکشن، یا پھر ہمیں اپنا مینڈیٹ واپس دیا جائے یا پھر الیکشن کی طرف جانا پڑے گا۔ میں اس کی بھی آپ اپنی اسٹیٹمنٹ کو کوالیفائی کروں گا۔ کل بھی میں ایک بیرون ملک ایک سفیر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان میں، اور وہ بہت بڑا ملک ہے، اقتصادی سسٹم میں وہ بہت تکڑا ملک ہے، انہوں نے کہا جناب کہ ہماری کمپنیز جو ہیں وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ سے گریز کر رہی ہے، نہیں آ رہی ہیں۔ پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں ہو رہی کیونکہ رول آف لا نہیں ہے۔
آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہے، اور جو آپ کے اقتصادی صورتحال ہے وہ اتنی ابتر ہونے جا رہی ہے کہ آپ اور میں سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ کتنی ابتر ہوگی، اور اس کا سارا بوجھ آپ کے جو محنت کش لوگ ہیں، پاکستان کے کسان ہیں، محنت کش ہیں، ان کے کندھوں پہ آ رہا ہے۔ بجلی، گیس، آپ جو مرضی آپ لے لیں، افراد زر، یہ ساری کی ساری چیزیں خراب ہو رہی ہیں۔ سپریم کورٹ کے جج صاحبان جو ہیں وہ پھر صحیح توجہ دلا رہے ہیں نا، انہوں نے اس لیے آج عمران خان صاحب سے کہا کہ پھر آپ کو اپنے ساتھی سیاستدانوں کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے۔ میر صاحب، آپ اس وقت بات چیت کرتے ہیں کسی کے ساتھ جس وقت آپ کے ساتھی سیاستدان ریسیپٹیو ہوتے ہیں، وہ امپاورڈ ہوتے ہیں۔ یہاں پہ بدقسمتی کے ساتھ ہمارے ساتھی سیاستدان جو ہیں وہ ریسیپٹیو ہی نہیں ہیں۔ رانا ثنا نے یہ بات کہی تھی کہ عمران خان صاحب کو یا پی ٹی آئی کو ہم لوگ رہنے دیتے تو ہمارے خلاف تو ہم لوگ جیل میں بیٹھے ہوتے یا ہمارے خلاف کیسز نہ ختم ہوتے۔ اور 25 مئی کو یہ انہوں نے نجم سیٹھی صاحب کی اہلیہ کے ساتھ یہ انٹرویو 31 مئی کو پچھلے دنوں دیا تھا، ایک ہفتہ پہلے، اور انہوں نے کہا جی ہم نے 25 مئی کو پھر ان کا بندوبست کیا۔ تو آپ کو معلوم ہے ہماری زبان میں ہم لوگ جب کہتے ہیں کسی کا بندوبست کرنا تو اس کو پھر ٹھکانے لگانا ہوتا ہے۔ ہم ساروں نے اس کے پھر رانا ثنا کی جو پولیس فورس تھی، وحشیانہ پولیس فورس میں کہوں گا، ان کے جو نیچے ماتحت لوگ تھے، انہوں نے پھر تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ جو آپ سمجھے جو تشدد کیا، ہم سارے اس کی زد میں آئے۔ تو سپریم کورٹ کے جج صاحبان کی خواہش کے باوجود آپ فی الحال کم از کم مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سے مذاکرات نہیں کریں گے؟ وہ سیریس نہیں ہے، وہ سیریس نہیں ہے، وہ بالکل سیریس نہیں ہے۔ وہ اس لیے سیریس نہیں ہے میر صاحب کیونکہ ان کا لنڈن پلان کے تحت، اور یہ میں پھر رانا ثنا کے انٹرویو کو کوٹ کرتا ہوں کہ جس وقت رانا ثنا گئے تھے میاں نواز شریف کے پاس لندن میں، وہاں پہ انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ نے 3-4 چیزیں کرنی ہیں۔ نمبر 1 EVM کو ختم کرنا ہے، اوورسیز پاکستانی کا ختم کرنا ہے، ووٹنگ جو ہم نے قانون لایا تھا، امینڈمنٹس کی تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کو آپ لوگوں نے ٹھکانے لگانا ہے۔ تو جب وہ کہتا ہے کہ جی ہم نے بندوبست کیا، اور مطلب انہوں نے تو اپنی پورا زور لگایا، اور ابھی بھی وہ لوگ تیار نہیں ہیں کہ وہ بیٹھ نہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ رانا ثناءاللہ صاحب کا تو اپنا بھی بندوبست ہو گیا، وہ الیکشن ہار گئے، تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ رانا ثناءاللہ اگر الیکشن ہار گیا ہے تو دھاندلی ہوئی ہوگی لیکن اتنی بھی نہیں ہوئی؟ میر صاحب، میں آپ کو بتاؤں کہ سفارت خانے سے اور باقی جگہوں سے میڈیا، انڈیپینڈنٹ میڈیا کے جو ساتھی ہیں، آپ کو خود آپ ماشاءاللہ باشعور ہیں، آپ نے دیکھا ہے اکراس دا بورڈ سیٹوں پہ جو آپ کے پریزائڈنگ افسرز کے دفتر کے پولنگ سٹیشن سے جو رزلٹ آ رہے تھے وہ فارم 47 کے ذریعے چینج ہوئے۔ ایک واضح اکثریت تھی، صبح 2-3 بجے تک جو لوگ سوئے رزلٹ کچھ اور تھا، صبح اٹھے رزلٹ کچھ اور آ گیا۔ لہٰذا وہ ووٹ ڈفرینشل میرے خلاف، میرے حلقے میں جہاں پہ میں نے الیکشن لڑا تھا، میرے خلاف تقریباً 14,000 ریجیکٹڈ ووٹ تھا، نمبر 1۔ اس کے علاوہ جو رپورٹس آئی ہیں ان آفیشلی کہ بوگس ووٹس ڈالے گئے، پر ووٹرز نے الحمدللہ، ہری پور کی عوام کو میں سلام کرتا ہوں، میں تو ان کو کہتا ہوں جی ہم تو آپ کے غلام ہیں، انہوں نے تقریباً 1,93,000 ووٹ پول کیا، اور لیڈ میری الحمدللہ تقریباً 83,000 تھی۔ تو لہٰذا وہ تو پی ٹی آئی کی ووٹ تھی، لوگوں نے پی ٹی آئی کو کیا۔ کئی جگہوں میں وہ لیڈز اتنی زیادہ تھیں، اور میں یہ بھی بات کرتا چلوں، آپ سلمان اکرم راجہ صاحب کا دیکھیں، بہت سارے اور ہمارے ساتھی ہیں، ان کی لیڈز دیکھیں، پر صبح وہ اٹھے، وہ رزلٹ تبدیل ہو گیا ان کا فارم 47۔ تو یہ پھر کیسے، یہ سارا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا مینڈیٹ آپ کو واپس دیا جائے تو کورٹ ہی دے گی نا، عدلیہ دے گی؟ عدلیہ نے ہی دینا ہے۔ ابھی یہ امینڈمنٹ سے کر رہے ہیں کہ جی ریٹائرڈ ججز ہم لوگ کرنا چاہتے ہیں، الیکشن کمیشن کے سامنے جو کیسز ابھی پڑے ہوئے ہیں، جو آپ کے ٹرائیبیونل کا ایشو ہے، وہ اپنے من پسند لوگوں کو وہاں پہ لگانا چاہتے ہیں۔ ہم لوگ اس کو اسی لیے تو ریزسٹ کر رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کا تو ٹریک ریکارڈ بالکل ہی ٹھیک نہیں ہے میر صاحب۔ اچھا، آج سپریم کورٹ میں حکومت نے کچھ تصاویر جمع کروائی ہیں جو اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب کا جو سیل ہے اس کی تصاویر ہیں، اور اس میں یہ دکھایا گیا کہ جی وہاں پہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کا ایک بیڈ ہے، اور اس کے ساتھ میں ایک روم کولر بھی ہے، اور اس کے ساتھ میں بک شیلف بھی ہے، اور ٹی وی بھی ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں جی ان کے ساتھ تو بڑے اچھے ان کو سہولتیں دی ہوئی ہیں ہم نے، اور وہ جو کہتے ہیں جی کہ مجھے لوگوں سے ملنے نہیں دیا جاتا، تو 400 سے زیادہ جن لوگوں کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں ان کی لسٹ بھی انہوں نے جمع کروا دی ہے۔ تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ حکومت کے خیال میں
عمران خان صاحب کو تو بڑی زبردست سہولتیں ملی ہوئی ہیں. میر صاحب وہ ذرا آپ کلپس چلا دیجیے گا اپنے اس پہ, آپ ضرور چلائیں, اور اس پہ وہ سیل جو ان کا وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ہے, جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی بڑی زبردست سہولتیں ہیں, میں ان کو کہتا ہوں جی آپ 2-3 راتیں ادھر گزار لیں. وہ سیل آپ کا میرا خیال ہے تقریباً 7 فٹ بائی 9 فٹ سے زیادہ نہیں ہوگا, بہت زیادہ ہو گیا. تو آپ وہاں پہ بستر بھی ان کا پلنگ دیکھیں, اور وہ نیرو سا ہے, 3 فٹ کا بھی نہیں ہوگا, اور وہاں پہ ان کی ایک بک شیلف ہے اور رائٹنگ ٹیبل ہے اور واش بیسن ہے. وہاں پہ وہ جو یہ بات کرتے ہیں ان سے کہہ دیں جی آپ ادھر رہ جائیں. اور جہاں پہ ان کے لیے وہ واکنگ کے لیے کوریڈور سا ہے, وہاں پہ تو ایک چھوٹا سا کوریڈور ہے, اور میرا خیال ہے تقریباً 15 فیٹ کا ہوگا ٹوٹل. اور وہاں پہ 15 فیٹ آدمی جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کے فزیکل فٹنس ماشاءاللہ الحمدللہ رکھنے والا شخص, اس کے لیے 15 فٹ تو وہ 2 چھلانگیں مارے تو 15 فٹ وہ کور کر لیتے ہیں. ان کے لیے وہ کیا سہولیات ہیں. ویسے عمران خان صاحب سے آپ کی اکثر ملاقات ہوتی ہے, تو وہ خود کیا کہتے ہیں جیل کی فیسلٹیز کے بارے میں؟ میں اس پہ بھی آتا ہوں میر صاحب. انہوں نے مجھ سے بات کی تھی یہ تقریباً 3 ہفتے پہلے, پر اس سے پہلے میں بات اس کے بارے میں ضرور کروں گا. جو وزٹرز آپ نے بات کی, وزٹرز آپ دیکھ لیں 450, اس پہ سے آپ دیکھ لیں کہ وکلا کتنے, میرا خیال ہے 80% تو وکیل ہوں گے, 20% جو سیاسی لوگ ہیں. میں تقریباً آج میرا 11واں وزٹ تھا. اس میں ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ کچھ جو وکیل ہیں, وکلا ہیں, ان کو بھی پولیٹیشین کی فہرست میں ڈالا ہوا ہے. تو انتظار پنچھوتا صاحب جو ہیں, ان کا میں نے دیکھا ہے, ان کا نام وہ وکیل ہیں, ان کو پولیٹیشین کے کھاتے میں جی, تو وہ فیبریکیٹ کر رہے ہیں جی, وہ تو اس میں اس کو دھاندلی کر رہے ہیں اس لسٹ میں. اور دوسری میں بات کروں, میری 11 بار میں اڈیالہ جیل گیا ہوں. میرا خیال ہے 3 یا 4 ملاقاتیں ہوئی. آج بھی میں سارا دن, آج 5.5 گھنٹے وہاں پہ بیرسٹر گور صاحب, شیولی فراز صاحب, میں تھا, رؤف حسن صاحب نے, ہم سارے ادھر تھے. نہیں ملاقات ہو سکی, ان کی مصروفیت تھی سپریم کورٹ کے حوالے سے, ان کا چل رہا تھا سلسلہ. پر یہاں پہ میں کہوں گا کہ میاں نواز شریف کا یا شہباز شریف کا, یہ جس وقت جیل میں تھے وہ لسٹ منگائیں کہ ان کے ساتھ کتنے لوگوں نے ملاقات کی تھی. وہ اس کو آپ ضرب دے دیں 10 سے, اتنے لوگوں, ان کا تو پورا وہاں پہ بوفے لگتا تھا. لوگ آتے تھے, کھلا مطلب کھابے چل رہے ہوتے تھے, کھانے چل رہے ہوتے تھے, لوگ ملتے تھے آرام سے, ان کے لیے پورا واکنگ ٹریک تھا, مطلب آرام سے رہتے تھے, پوری فیسلٹیز تھی. ویسے خان صاحب نے کوئی آپ سے بات کی ہے کہ وہ ڈسسیٹسفیکشن؟ دیکھیں جی, وزیر اعظم عمران خان صاحب, انہوں نے جو مجھے بات کی تھی پہلے 2 ہفتے, ان کو بالکل آپ کہیں دیں کہ سائیکولوجیکلی آدمی کسی کو وہ پست کرنے کی کوشش کرتا ہے, اس طرح کیا تھا. لوگ اس چیز میں انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کو. وہ بہت سٹیل نروز کے مالک ہیں, وہ فزیکلی ٹف شخص ہے الحمدللہ. اس کے بعد الحمدللہ وہ جو فیسلٹیز ہیں اس کے بارے میں انہوں نے نہیں کیا. پر ابھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں, یہ پہلی بار آج یہ تصاویر ہم نے دیکھی ہیں. اور پر وزیر اعظم صاحب, وہ ان کا صرف ایک میسج مجھے تھا, پچھلی بار بھی جب ملا تھا اور اس سے پچھلی بار بھی, کہ عمر لوگوں سے کہہ دینا, میڈیا کو کہہ دینا کہ میں اپنے اصولوں پہ جو کہ آئین اور قانون کی بالادستی ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا, چاہے جتنا مرضی مجھے ادھر. اچھا, یہ جو ڈاکٹر عارف الوی صاحب نے ایک دعویٰ کیا کل کہ عمران خان صاحب کو کہا گیا کہ آپ پاکستان سے چلے جائیں تو ہم آپ کو رہا کر دیں گے, یہ بات ان کے ساتھ کس نے کی ہے؟ یہ مجھے نہیں معلوم. میری ڈاکٹر الوی صاحب سے ٹیکسٹ ضرور 1-2 چیزوں پہ ہوئی ہے, لیکن آپ کے علم میں ہے کہ خان صاحب سے کوئی ڈیل کرنے کی کوشش کی کسی نے؟ مجھے اس کا نہیں معلوم. اچھا, اب یہ بتائیں کہ آپ سمیت بہت سے لوگ بڑے آپٹمسٹک تھے کہ عمران خان صاحب بہت جلد رہا ہو جائیں گے, لیکن اب تو ان پر نئے مقدمات بن رہے ہیں اور غداری کا مقدمہ بھی بن رہا ہے. میر صاحب دیکھیں, جو سائفر کا کیس تھا, کتنا بڑا انہوں نے وہ پہاڑ کھودا اور سارا کچھ کیا بنایا, اور وہ کہتے ہیں جی کھودا پہاڑ نکلا چوہا. یہاں پہ تو چوہا بھی نہیں نکلا, چوہے کی دم بھی نہیں, کوئی چیز نہیں تھی. اور لہٰذا وہ تو نیریٹو جو انہوں نے بنایا تھا وہ تو سارا کا سارا ادھورا ختم ہو گیا. رہ گئی توشہ خانہ کا کیس, وہ بھی ٹوٹل بوگس کیس ہے. عدت کیس سب سے بھونڈا اور میرا خیال ہے کہ بیوقوفانہ کیس کس نے سوچا وہ یہ عدت کیس سے انہوں نے بنایا ہے, جس کی وجہ سے پاکستان کی خواتین کو بہت بڑا ان کے لیگل سٹیٹس پہ ضرب لگی, ان کو نقصان ہوا ہے. مزید یہ کیسز یا بنانا چاہیں تو وہ بنا سکتے ہیں, پر وزیر اعظم پر کورٹ آف لاء میں تو وہ کیسز جو ہیں ان کی کوئی وقت نہیں ہے. ہم ساروں کے اوپر کیسز لگے ہوئے ہیں. میرے اوپر ایک 25,000 موٹر سائیکل چوری کا کیس لگا ہوا ہے, قتل کے کیس لگے ہوئے ہیں. آپ نے موٹر سائیکل چوری کی ہے؟
جی مجھ پہ مبینہ طور پہ 25,000 کی 25,000 کا کہیں پہ فیصل آباد کہیں سے میں نے موٹر سائیکل چوری کی ہے، اور ایکس رے مشین جو ہوتی ہے وہ اسکینر مشین بڑی والی ایئرپورٹ پہ ہوتی ہے، پولیس اسٹیشن میں وہ، اور کہ میرا خیال ہے ان کا یہ خیال تھا کہ میں نے وہ موٹر سائیکل 25,000 کی چوری کی ہے، پیچھے میں نے وہ اسکینر مشین باندھی ہے، اور میں لوگوں کو اغوا کر کے 4 لوگ میں نے پیچھے باندھے ہوں گے۔ اچھا آپ پہ اغوا کا بھی ہے کہ آپ نے چار بندے اغوا کیے؟ جی 4-5 بندے اغوا کیے ہیں، میں نے قتل کی ہیں، میرے اوپر قتل کے کیس بھی ہیں۔ اچھا 302 کا بھی آپ؟ جی میرے پاس ملٹیپل 302 ہیں، میرے پاس دہشت گردی کا میرے اوپر کیس ہے۔ کتنے کیس ہیں آپ پہ ٹوٹل؟ میرے اوپر 26 کیس ہیں جی، میرے 26 کیس میرے ایف آئی آرز ہیں، اور اس کے اوپر آپ کے پھر جو چارجز آپ لگا دیں وہ تو بے تحاشا آ جاتے ہیں۔ لیکن یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ آپ نے ایک 25,000 کی موٹر سائیکل چوری کیا، تو آج کل کے زمانے میں جو 25,000 کی موٹر سائیکل ہوگی وہ تو بڑی کھٹارا ہوگی، سیکنڈ ہینڈ بھی نہیں، وہ تھرڈ ہینڈ ایک موٹر سائیکل ہوگی، پھر اس پر آپ نے ایک سکینر مشین جو ہے وہ چوری کر کے اس کو اس پہ رکھا، اسی کے ساتھ آپ نے 4 بندے بھی اغوا کیے۔ جی شکر کریں میرے اوپر ڈبل سواری کا نہیں آیا، اور مقدمہ نہیں، وہ جو 4 بندے آپ نے اغوا کیے ان کو موٹر سائیکل پہ آپ نے کیسے بٹھایا ہوگا؟ میں نے مشین پہ میرا خیال شاید باندھا ہوگا اوپر، میں نے مشین ایسے اس پہ۔ تو یہ جنہوں نے مقدمے درج کیے ہیں تو انہوں نے آپ کو فیور نہیں کی کہ اتنا عجیب و غریب مقدمہ انہوں نے درج کر دیا آپ پہ؟ یہ ان کا حال ہے جی۔ اچھا اب یہ بتائیں کہ یہ جو ہم سن رہے ہیں کہ جو 71 کی جو ٹریجڈی ہے اس کے حوالے سے جو عمران خان صاحب نے جو موقف اختیار کیا ہے، تو اس پر ایف آئی اے انکوائری کری ہے، اس پر بھی ایک کیس بن رہا ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک سیریس کیس ہوگا؟ میر صاحب دیکھیں 1971 سانحہ ایسٹ پاکستان جو ہوا تھا اس پہ آپ ہی تاریخ کے طالب علم ہیں، میری اس وقت 1 سال عمر تھی، مجھے بھی ایف آئی اے نے بلایا، میں نے ڈاکٹر بابر اوان صاحب میرے وکیل ہیں، ان کے ذریعے انہوں نے نوٹس بھیجا ہے ایف آئی اے کو، اور ان پہ ہم نے دعویٰ کیا ہے۔ اچھا یہ بتائیں مجھے کہ رؤف حسن صاحب اور بیرسٹر گوہر صاحب انہوں نے ایف آئی اے کی انکوائری کو جوائن کر لیا، تیسرا نوٹس آپ کو آیا، آپ نے جوائن نہیں کیا، وائی؟ میرا اپنا موقف ہے، میرا آزادانہ ایک موقف ہے، اور میرا آزادانہ موقف یہ ہے کہ ایف آئی اے کا جو انکوائری ہے وہ ایک فشنگ ایکسپیڈیشن ہے، وہ فضول میں ایک فشنگ ایکسپیڈیشن یہ ہوتا ہے کہ جی آپ سمندر میں جا کے مچھلیاں جس طرح پکڑتے ہیں، جال آپ ڈالتے ہیں کہ جی کوئی چیز آئے ہمارے ہاتھ اور وہ ہم لوگ استعمال کریں، یہ وہ فشنگ ایکسپیڈیشن ایف آئی اے کر رہا ہے، اس کا کوئی قانونی سروکار کچھ نہیں ہے۔ ان کو یہ چاہیے کہ جو فیکٹس ہیں وہ کیبنٹ ڈویژن کی الماری میں سیف میں پڑے ہوں گے، اس کا نام ہے آپ کا حمود الرحمان کمیشن، اس کو ڈی کلاسیفائی کریں، اور آپ کی اسٹیچوٹ لمیٹیشنز ہوتی ہے آپ کا ایک نہیں، لیکن حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ جو ہے اس کو تو جنرل پرویز مشرف نے 2000 میں جی انہوں نے اس کو ڈی کلاسیفائی کر دیا تھا، منظر عام پہ نہیں آئی ہے نا جی ابھی تک، ان لوگوں نے پڑھی نہیں ہے، لیکن اٹ از اویلیبل but not the annexure جو اس کا ہے وہ آپ کے پاس ہے، اوریجنل رپورٹ جو ہے اوریجنل رپورٹ نہیں ہے، اور اس کے ساتھ اس کے ویسے اوریجنل صفحات جو ہیں رپورٹ کے وہ 4000 ہیں، لیکن جو ڈی کلاسیفائڈ ہیں جو مارکیٹ میں اویلیبل ہیں وہ صرف 550 ہیں، جو انیکسچر جو ہے جو سیکنڈ پارٹ تھا وہ آپ کے پاس اویلیبل ہے، وہ آپ کے پاس ہے، میرے پاس ہے، نیٹ پہ اویلیبل ہے، جو اوریجنل رپورٹ جو لکھی گئی تھی وہ اویلیبل نہیں ہے، وہ سامنے لائیں، وہ ہمیں مطالعے کے لیے دیں، اس کے بعد ہم لوگ کچھ بات کریں گے، کیونکہ دیکھیں ساری چیز تو اس کے اوپر ہے نا، فیکٹس تو اس رپورٹ کے اندر ہیں، اس کے آپ مطالعہ کریں گے، میں رپورٹ کا مطالعہ کروں گا، میرے وکیل کریں گے، تب جا کے میں کوئی کویسچن اینڈ آنسر کر سکوں گا، ہوا میں تو میری عادت نہیں ہے۔ تو اگر اس پر عمران خان صاحب پر ایک اور مقدمہ دائر ہوتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ پھر اس مقدمے کے دوران آپ یہ مطالبہ کریں گے کہ اوریجنل رپورٹ کو سامنے لایا جائے؟ بالکل، میں تو ابھی بھی مطالبہ کر رہا ہوں، مجھے تو انہوں نے ایف آئی اے نے جو کیا، میں نے تو تحریری طور پہ ان کو دیا، نوٹس دیا، میں نے کہا جی ڈی کلاسیفائی کریں۔ اچھا یہ ذرا تھوڑا سا بتائیں گے کہ آپ کی پارٹی میں بہت سے ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ ایک پالیسی نہیں ہے، اب بیرسٹر گوہر صاحب نے اور رؤف حسن صاحب نے ایف آئی اے کی انکوائری جوائن کر لی، آپ نے نہیں کی، یہ حسن جمہوریت میں اس کو کہوں گا۔ اچھا ہمارا اپنا وہ رائے ہے، میں نے ان سے پوچھا اور مشاورت بالکل انہوں نے کہا جی ہمارا اپنا مشورہ، یہ ہماری اپنی رائے ہے کہ ہم لوگ جوائن کریں گے، میں نے کہا جی میری رائے ہے کہ میں نہیں کروں گا، کیونکہ میرے نزدیک ایف آئی اے کو نمبر ایک فشنگ ایکسپیڈیشن پہ یہ کسی کو ملوث کرنے کی اجازت نہیں ہے، نمبر 1، نمبر 2 ان کے پاس کسی قسم کے حقائق نہیں ہے،
نمبر 3 یا ان کو کسی قسم کی کوئی فیکٹس چاہیے تو حمود الرحمان کمیشن FIA جائے کیبنٹ ڈویژن میں اپلائی کرے, کیبنٹ کے ذریعے حمود الرحمان کمیشن کو اسٹڈی کرے اور پھر ہمارے ساتھ اور ہمیں بھی وہ ایویڈنس پرووائڈ کرے, آپ کو دے, مجھے دے. آپ کئی کیسز میں ایمکس کیوری ہیں, آپ عدالت کو اسسٹ کرتے ہیں کئی چیزوں میں, آپ کا بڑا نام ہے صحافت میں, ساروں کو دیں اور پھر ہم لوگ اسٹڈی کریں اور تاریخ سے سبق حاصل کریں. اچھا, آپ فرض کریں کہ یہ شہباز شریف صاحب کی حکومت اس رپورٹ کو پبلک نہیں کرتی, تو اگر آپ اقتدار میں آ جاتے ہیں تو آپ پبلک کریں؟ انشاءاللہ ضرور, کیوں نہیں ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے. اچھا, میں تو کہتا ہوں جی یہ حمود الرحمان کمیشن نہیں, باقی بھی آپ کی کمیشن رپورٹس ہیں. آپ کو یاد ہے اوجڑی کیمپ رپورٹ تھی, اس کے بعد آپ کا جنرل ضیاء صاحب کا جو ایئر کریش تھا اس کی رپورٹ آئی تھی, اس کے بعد آپ کا ایبٹ آباد OBL کا اسامہ بن لادن صاحب کی ہلاکت کا جو تھا وہ رپورٹ پوری بنی تھی, وہ آنی چاہیے. آرمی پبلک اسکول کی رپورٹ ہے وہ آنی چاہیے. ساری کی ساری رپورٹس جو ہیں وہ دیکھیں میر صاحب, ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم فیکٹ ایک رپورٹ بنتی ہے, اس پہ حکومت کے سرکار کے پیسے خرچ ہوتے ہیں, اس کو الماری میں سیف میں بند کر دیتے ہیں, سبق نہیں سیکھتے ہیں. ہم لوگ ایک انسان ہے, اشرف المخلوقات ہے, ہم لوگ تاریخ سے کوئی بندہ عقل کل نہیں ہے, کوئی بندہ جو ہے وہ انسان وہ جب تک اپنے ماضی کی ایکسپیرینس سے سیکھے نہیں وہ آگے نہیں جا سکتا. وہ فیمس سیئنگ ہے کہ جی اف یو ڈونٹ ریڈ ہسٹری اور لرن فرام ہسٹری یو آر ڈوم ٹو ریپیٹ اٹ. وہی چیز آپ تاریخ سے نہیں سیکھیں گے, آپ وہی غلطیاں کرتے جائیں گے. بحیثیت قوم ہمیں تاریخ سے سیکھنا چاہیے, اپنی کمزوریوں کو ماننا چاہیے, اعتراف کرنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے. اچھا, ہماری گفتگو جاری ہے جی عمر ایوب خان صاحب سے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. عمر ایوب صاحب سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. عمر صاحب یہ بتائیں کہ پچھلے سال جو 9 مئی کے جو واقعات ہوئے اس میں بہت سے آپ کے ورکرز گرفتار ہوئے, لیڈر گرفتار ہوئے, اس میں کچھ سٹنگ سینیٹرز بھی ہیں, خواتین بھی ہیں, ان کو رہا کیا جاتا ہے پھر گرفتار کر لیا جاتا ہے, پھر وہ کسی کیس میں رہا ہوتے ہیں پھر گرفتار ہو جاتے ہیں, اور ابھی بھی گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو آپ نے اور عمران خان صاحب نے پوزیشن لی ہوئی ہے اس کی وجہ سے آپ اپنے تمام راستے, تمام دروازے خود بخود بند کر رہے ہیں اور اب آپ کے خلاف ایک نیا کریک ڈاؤن ہو رہا ہے؟ میر صاحب 9 مئی کے حوالے سے میں یہ بات کروں گا, میں نے قومی اسمبلی میں 2 بار کرونالوجیکل آرڈر میں ریکارڈ پہ ایک ایونٹ وہ میں نے وہاں پہ بیان کیا اور پیش کیا. 25 مئی 2022 سے لے کے ابھی تک جو 8 فروری کا الیکشن ہوا اور اس کے بعد تک ایک ایونٹ. 9 مئی کا ایونٹ وزیر اعظم عمران خان صاحب نیب کی تحویل میں تھے, یہیں پہ ان کو اریسٹ کیا گیا تھا. جب یہ چیز ہوتی ہے تو آپ ماشاءاللہ لاہور کو اچھی طرح جانتے ہیں, آپ کا جو لبرٹی سے روڈ آتی ہے اور وہ فلائی اوور سے ہو کے آپ جیل روڈ پہ آتے ہیں تو وہیں پہ پولیس لائنز ہیں. پولیس لائن سے مطلب ہماری تو ایک چھوٹی کارنر میٹنگ ہوتی ہے تو 3 آپ کے ڈالے آ جاتے ہیں اس کو کریک ڈاؤن کرنے کے لیے, پریزن وینز 2 آ جاتی ہیں, ہمارے لوگوں کو اٹھا کے وہ ڈال کے تو لے جاتے ہیں. اس دن وہ پولیس کہاں پہ تھی؟ وہ آپ کا کوئک رسپانس فورس والے لوگ کینٹ کے وہ کہاں پہ تھے؟ مطلب وہاں پہ آپ نے کھلا جانے دیے. ہم نے خود 25 مئی 2022 کو ڈنڈے کھائے, ٹیئر گیس شیلنگ کھائی, پولیس ہلنے نہیں دے رہی تھی. آپ کے تو جسم پہ نشان پڑے ہوئے تھے. مجھے جی 48 لاٹیاں لگی ہیں. ابھی وہ کوئی پیار سے تو نہیں مارتا نا. لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ مطلب ڈنڈے کیا ہوتا ہے, تو میں ان کو کہتا ہوں پھر آ جائیں 2-3 ڈنڈے آپ ہی کھا لیں, پتہ لگ جائے کس فورس سے آتا ہے ڈنڈا. تو لہٰذا وہ آپ نے اس چیز کو بلاک نہیں کیا. آپ مطلب وہ سارے لوگ کدھر تھے؟ اچھا, پھر جو شہادتیں ہوئیں, جو لوگ ہلاک ہوئے, وہ 14 ہمارے پارٹی کے ساتھی جو ہیں وہ شہید ہوتے ہیں. ان میں سے 2 کوارٹر پلیجکس ہو جاتے ہیں, ان کی ریڑھ کی ہڈی میں گولی لگی ہے, وہ ہل جل نہیں سکتے ہیں. میر صاحب ابھی بھی ملاقات ہوئی تھی میری. اس کے بعد لا تعداد لوگ زخمی ہوتے ہیں, ان کو تھریٹن کیا جاتا ہے, ان کو زد و کوب کیا جاتا ہے. وہ ڈر کے مارے سامنے نہیں آتے ہیں کہ ہم لوگ زخمی ہوئے. ان سے پوچھا جاتا ہے اسپتال میں آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ جی میں موٹر سائیکل پہ گر گیا, میں ادھر گر گیا. یہ حالات خوف و ہراس کا, یہ ہماری قربانیاں ہیں, ہماری پارٹی کی یہ قربانیاں ہیں.
جس دن ہم لوگ حلف اٹھا رہے تھے تو ایک سینئر پارلیمنٹیرین ہماری حکومت کے بینچز کا مجھے کہتے ہیں عمر ایوب یہ کس طرح کے لوگ آپ لوگ آئے ہیں؟ میں نے کہا جی یہ لوہے کے بنے ہوئے ہم لوگ آگ کی بھٹی ہم لوگ بھٹی سے نکل کے آئے ہیں یہ فولاد بن کے آئے ہیں ہم لوگ کمپرومائزنگ موڈ میں یا کمپرومائز کے لیے کوئی نہیں آیا. اچھا تو یہ جو آپ پچھلے دنوں ایک میٹنگ تھی آپ کے گھر پہ بھی اس میں اچکزئی صاحب بھی تھے اور اس میں اسد کیسر صاحب بھی تھے اور بھی لوگ تھے تو وہاں پہ ہم نے یہ سنا کہ جی آپ آئین کی بالادستی کے نقطے پہ پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھا کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ جو آپ ایک اتحاد بنا رہے ہیں تحریک تحفظ آئین کے نام سے تو کیا بجٹ کے بعد وہ تشکیل پا جائے گا؟ انشاءاللہ لگے ہوئے ہیں اس پہ. ہمارے جلسے کا شیڈیول ہم نے دیا ہوا ہے اور ہمیں یہ آرڈرز ہیں وزیر اعظم صاحب سے عمران خان صاحب کی طرف سے کہ جی ہم نے اجازت کے ساتھ اچھے طریقے سے جلسے کرنے ہیں. وہ ہم لوگ کورٹ کے ذریعے فیصل آباد کا بھی ہمیں انشاءاللہ ہم نے جو ڈی سی نے ڈکلائن کیا اس نے اجازت نامہ نہیں دیا کورٹ کی کنٹیمپٹ آف کورٹ. آپ فیصل آباد میں کب جلسہ کرنا چاہتے ہیں؟ ہم لوگ ابھی کورٹ کے ذریعے ہمیں تاریخ مل جائے گی جی انشاءاللہ. بہت تو آپ وہ جو تحریک تحفظ آئین کی قیادت ہے ساری کی ساری جی ساری وہ ہے وہ پورے ملک میں جلسے کرے گی؟ پورے ملک میں ہم نے چمن اور ہم نے پشین میں کر لیا ہے اچکزئی صاحب کے ساتھ. ہم لوگ باقی جگہوں میں ہم لوگ اسلام آباد میں بھی انہوں نے اٹھا کے ہمیں روات میں جگہ دی اس کو بھی ہم نے چیلنج کیا. روات تو آپ گجر خان یا مطلب جہلم کی حوالے سے آپ بات کر سکتے ہیں اسلام آباد میں. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ عید الاضحیٰ کے بعد پاکستان کی سیاست میں آپ کا اور آپ کے جو اتحادیوں کا کیا کردار ہوگا؟ آپ حکومت کے خلاف تحریک چلائیں گے؟ ہم لوگ اپنے جلسے کریں گے جس طرح کے باقی سیاسی پارٹیاں کر رہی ہیں جس طرح کے مولانا فضل الرحمان صاحب کر رہے ہیں جس طرح کے باقی سیاسی پارٹیاں کر رہی ہیں ہم لوگ کریں گے. اور یہاں پہ ایک بڑی مزاحیہ چیز میں آپ کو بتاتا ہوں میر صاحب. وہاں پہ جو ڈی سی ہے اور باقی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی یہاں پہ دہشت گردی کا بہت شدید خطرہ ہے لہٰذا ہم لوگ جلسے کی اجازت نہیں دیتے ہیں. اپنے پیر پہ خود کلہاڑا مار رہی ہے حکومت اپنا پیٹ خود چیر رہی ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے ایمبسیز اور دنیا کی اکنامک منسٹریز جو ہیں وہ ہر ایک ایسی چیز کو وہ مانیٹر کر رہی ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں جی فلانی جگہ میں یا دہشت گردی کے خطرات ہیں جلسہ لوگ نہیں کر سکتے ہیں سیکشن 144 لگا ہے. یہاں پہ تو اس ملک میں تو بہت ہی ابتر حالات خراب ہیں لہٰذا یہاں پہ تو انویسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے یہاں پہ تو سرمایہ کاری نہیں کرنی چاہیے. تو جہاں پہ ہم لوگ اپلائی کر رہے ہیں وہاں پہ تو کہتے ہیں جی دہشت گردی ہے دہشت گردی کا خطرہ ہے. تو اس کا مطلب ہے ان کے کنٹرول میں کوئی چیز نہیں ہے ملک میں یہاں پہ کچھ نہیں ہو سکتا. سو لہٰذا ان کے مطلب ان کو ہوش کے ناخن لینی چاہیے. ان کی عقل نہیں ہے بدقسمتی سے. ان کو وزیر اعظم عمران خان صاحب سے اور پی ٹی آئی سے ڈر اتنا ہے کہ کوئی چیز ان کے کنٹرول میں نہیں آ رہی اور یہ ڈینائی کرتے جا رہے ہیں. یہ وہ شتر مرغ کی طرح جس نے سر اپنا جو ہے ریت میں ڈالا. ایک بات آپ کے حوالے سے میں جاننا چاہتا ہوں کیا یہ درست ہے کہ تحریک انصاف کے اکثر جو ارکان قومی اسمبلی ہیں وہ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو چکے ہیں جی لیکن عمر ایوب خان صاحب ابھی تک شامل نہیں ہوئے؟ جی نہیں نہ میں اور نہ بیرسٹر گوہر صاحب. اس کی وجہ یہ تھی ہمارا انٹرا پارٹی الیکشن ہو رہا تھا اور بیرسٹر گوہر صاحب ایز چیئرمین آف دا پارٹی اس وقت کنٹیسٹ کر رہے تھے اور میں سیکریٹری جنرل پی ٹی آئی کا. تو لہٰذا گو کہ ہم نے الیکشن جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ لڑا تھا کیونکہ ہماری پارٹی کا سمبل ہمیں نہیں مل رہا تھا. اور چیف جسٹس صاحب نے پوچھا کہ جی پی ٹی آئی کے لوگوں نے پھر بیٹ کے لیے اپلائی کیوں نہیں کیا. ہم نے تو وکٹس کے لیے اپلائی کیا. وہ اگلے ریٹرننگ آفیسر نے کہا جی ہم پہ پریشر ہے. پریشر کس کا ہے؟ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جی کہ آپ نے بیٹ کے لیے اپلائی کیا تھا. ہمیں تو بیٹ تو سمبل ہے اللہ بھلا کرے پی ٹی آئی کا. ٹھیک ہے وہ تو آپ چھین لیا. وہ چھین لیا گیا. وہ اس مینیو آف سمبلز میں نہیں تھا. اوکے ٹھیک ہے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یہ چیف جسٹس صاحب کو بتانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا. وہ تو مینیو آف سمبلز میں نہیں تھا نا. انہوں نے کہا جی پی ٹی آئی کیونکہ آپ کا انٹرا پارٹی الیکشن دوسری بار بھی ہم نے جو کیا انہوں نے کہا جی ہم لوگ نہیں مانتے. وہ انہوں نے نکال دیا. اچھا اس کے بعد پھر ہمارے لوگوں نے کہا کہ جی ہمیں وکٹ چاہیے. فرض مال میں اور میرے ساتھ ہمارے ایم پی ایز ہم نے کہا جی وکٹ دے دیں. انہوں نے ریٹرننگ آفیسر نے ایلوکیٹ کر کے صبح کے وقت انہوں نے کہا جی ہم پہ پریشر ہے مہربانی کریں یہ ہم لوگ کینسل کریں گے کچھ اور دے دیں. تو کسی کو فاختہ دے دی مجھے لیپ ٹاپ دے دیا کسی کو جگ دے دیا کسی کو چارپائی دے دی. یہ حالات تھے. اچھا جی کوئی انہوں نے کہا جی سپورٹس کے ریلیٹڈ کوئی چیز آپ کو نہیں دیں گے. نہ بال ملے گا کچھ نہیں ملے گا. وکٹ ملے گی کوئی نہیں. پچ نہیں ملے گی. انہوں نے کہا جی ہم نے سارا کچھ اکھاڑ دیا آپ کا جائے مزے کریں. چلیں ویسے یہ بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن ہے جو عمر ایوب صاحب نے دیا ہے. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.
کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اچھا اب بتائیں عمر کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوہے کے بن گئے ہیں, آپ کندن بن گئے ہیں, آپ بھٹی سے نکلے ہیں, بالکل صحیح باتیں آپ کی. تو پھر یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب بھی تو جیلوں سے ہو کے آئے ہیں, ان کی بھی بڑی سٹرگل ہے, وہ بھی کہتے ہیں ہم بھی بڑے کندن ہیں. تو یہ جو شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے یہ آپ کو لگتا ہے کہ 5 سال پورے کر جائے گی؟ میں مسکرا رہا ہوں, آپ بات کر رہے تھے تو میں مسکرا رہا تھا میر صاحب, اور آپ بھی مسکرا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو ماشاءاللہ 5 سٹار جیل فیسلٹیز دی گئی تھی, اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کا آپ نے خود دیکھ لیا. نمبر 1 یہ ایک پوائنٹ ہے ڈفرینسیشن کا. دوسرا پوائنٹ, ان کو وزٹرز, جس طرح میں نے آپ کو بتایا, کسی سے پوچھ لیں, وہاں پہ تو بوفے لنچ لگتا تھا, کھانے چل رہے ہوتے تھے, لوگ مل رہے ہوتے تھے. وہ کوٹ آتے تھے یہاں پہ تو پورے لوگ جو ہے وہ لائن میں قطار میں کھڑے ہو کے ان کا استقبال کر رہے ہوتے تھے. ہمارے لیے تو پولیس جو ہے وہ ڈنڈے لے کے, سوٹے لے کے ہمارا استقبال کرتی تھی ٹیئر گیس شیل سے. تیسری اہم بات یہ ہے میر صاحب کہ آپ اس گورنمنٹ کا بیرون ملک, یہاں پہ تو چھوڑے نا, بیرون ملک ایک آپ کا آئرن برادر ہے چین, وہاں پہ وزیر اعظم پاکستان, باقی چیزیں چھوڑیں, اس کو میں جو مرضی ادھر کہوں, وزیر اعظم پاکستان لینڈ کرتا ہے, ایک ڈیپیوٹی میئر ایک سٹی کا, ایک شہر کا, وہ ایک وزیر اعظم کو ریسیو کرتا ہے. ہماری کیا ویلیو ہے؟ مطلب آپ کے ملک کا, آپ جس ملک کو آپ آئرن برادر کہتے ہیں, اس کے وزیر اعظم کی ویلیو ان کو معلوم ہے کہ یہ ریپرزینٹ نہیں کرتا بیرون الاقوامی دنیا میں, ان کو معلوم ہو جاتا ہے. وہ بیوقوف لوگ نہیں ہیں, وہ بڑے عقل مند لوگ ہیں, بڑے سوفسٹیکیٹڈ لوگ ہیں, ان کو ویلیو پتہ ہوتی ہے. لیکن عمران خان صاحب جب جاتے تھے تو ان کو بھی جو چین کے پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر تو ایئرپورٹ پہ آ کے ویلکم, سب سے سینئر, میں خود ان کے ساتھ گیا ہوں چین, سب سے سینئر لوگ آ کے ان کو ریسیو کرتے تھے میر صاحب. اچھا, سب سے سینئر لوگ, منسٹرز, سینئر لوگ. یہاں پر ڈیپیوٹی میئر, ہماری مطلب ہمارے ملک کی جو ہے وہ تذلیل اس طرح ہوتی ہے کہ آپ کا وزیر اعظم کی جو سٹیٹس ہے یا اس کو وہ آئینہ دکھا دیا گیا ہے. اچھا اب وہ واپس آئیں گے چائنا سے تو بجٹ پیش کر رہے ہیں, تو بجٹ تو پاس بھی ہو جائے گا, تو حکومت بجٹ بھی پاس کروا لے گی, تو حکومت تو چل رہی ہے, تو آپ اس کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے. میر صاحب اسی شو میں, اسی پینلز پہ آپ کے ساتھ, آپ کو یاد ہے کتنے بجٹ کے اوپر ہمارے ہوتے رہے ہیں. اچھا پاس بھی ہو جاتی ہے, سارا کچھ ہو جاتی ہے, پر مسئلہ یہ ہے میر صاحب, کئی سٹیٹسٹکس جو ہے میں آپ کو بتا دوں. سٹیٹسٹکس آپ کی شماریات یہ ہیں کہ حکومت پاکستان نے اپنا جو بجٹ میں لکھا ہوا تھا کہ جی ہم لوگ 18 ارب ڈالرز بین الاقوامی دنیا سے ریز کریں گے, اکنامک افیئر منسٹری کے فگرز ہیں, ابھی تک انہوں نے تقریباً اس کا 40% نہیں ریز کر سکیں. بانڈز کی صورت میں آپ کے بائی لیٹرل سے یا ملٹی لیٹرل ایجنٹ, ورلڈ بینک سے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے بانڈز کے ذریعے. ہوگا کیا پھر, کیا میں اس پہ آتا ہوں. اس کا سارے کا سارا پٹاخہ کہاں پہ بولے گا؟ یہ لوگ ابھی اسٹیٹ بینک کے ذریعے ٹی بلز فلوٹ کر رہے ہیں, بینکوں سے قرضے لے رہے ہیں. اس کا افیکٹ یہ پڑے گا کہ جی یہ نوٹ چھاپنے کے مترادف ہے, افراد زر بڑی تیزی سے بڑھے گی. آج 3.5 روپے بجلی مہنگی ہوئی ہے, ہمارے وقت 17 روپے یونٹ تھی, آج 85 روپے یونٹ ہے, 100 روپے یونٹ سے جائے گی. پھر کیا ہوگا؟ آپ کے لوگ جو ہیں وہ سامنے آئیں گے. آپ کا گندم کا سکینڈل دیکھیں, 450 ارب روپے محسن نقوی انوالوڈ, یہ موجودہ حکومت انوالوڈ, لوگوں کا حال دیکھیں. جس طریقے سے آپ کی حکومت گئی تھی, آپ کی حکومت اس طرح گئی تھی کہ جو ایک دوسرے کے بدترین سیاسی مخالفین تھے, جیسے کہ نواز شریف صاحب تھے, آصف زرداری صاحب تھے, مولانا فضل الرحمان صاحب تھے, انہوں نے آپس میں ہاتھ ملا لیا. اور جنرل باجوہ صاحب, بالکل ٹھیک ہے, اور جنرل باجوہ صاحب 2018 میں تو وہ فیسیلیٹیٹ بھی کر رہے تھے. نہیں, مارچ میں خواجہ آصف کا آپ انٹرویو دیکھیں, انہوں نے کہا جی مارچ میں انہوں نے ہاتھ جو ہے وہ ادھر سے کر کے ادھر. اچھا, اب اس میں کہنے کا مقصد, سوال میرا یہ ہے کہ آپ کی حکومت کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے نکالا گیا, اور وہ اس لیے کامیاب ہوگی کہ ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں, باجوہ صاحب بھی اس کے پیچھے تھے, لیکن اگر نواز شریف اور آصف زرداری آپس میں ہاتھ نہ ملاتے تو پھر کچھ نہیں تھا ہونا. تو آپ کے پاس بھی ایک بڑی سٹرینگتھ ہے اور پیپلز پارٹی کے پاس بھی بڑی سٹرینگتھ ہے, لیکن آپ کہتے ہیں وہ فارم 47 والے ہیں, تو جتنا مرضی آپ زور لگا لیں تحریک عدم اعتماد تو نہیں لا سکتے جب تک کہ آپ پیپلز پارٹی سے ہاتھ نہ ملائیں. میر صاحب
ہم لوگ پیشنٹ لوگ ہیں, ہم نے مارے کھائی ہیں, جو مرضی ہیں, ٹائم انشاءاللہ تعالیٰ میرے رب کے حکم کے ساتھ ہمارے فیور میں ہے. دن بدن ہم لوگ گین کر رہے ہیں اور یہ لوگ پستی کی طرف جا رہے ہیں. آپ پبلک سروس, تو آپ فیصلہ سڑکوں پہ کریں گے, پارلیمنٹ میں نہیں کریں گے؟ پارلیمنٹ میں بھی کریں گے, سڑکوں پہ کریں گے, دونوں جگہوں میں کریں گے. ہماری اسٹریٹجی دونوں جگہوں پہ ہے. ہم لوگ ان کو پارلیمنٹ کے اندر بھی ٹف ٹائم دیں گے, وجہ کیونکہ ہمارے پاس اپنے ووٹرز کی, اپنی پبلک کی امانت ہے. یہ امانت ہے اور ہم لوگ پارلیمنٹ کے اندر بھی کریں گے کیونکہ یہ ایک فورم ہے اور ہم لوگ اس کو اویل کریں گے, اور ہم لوگ سڑکوں بھی کریں گے. اچھا, میں آپ کو آخر میں, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کل ایک پریس کانفرنس کیا, اس میں انہوں نے ایک بات کی اپنے انفارمیشن منسٹر شرجیل میمن کے بارے میں, ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. مجھے اپنا پارٹی سے, اپنے کیبنٹ ممبرز سے ایک سستی محسوس کر رہا ہوں, اور جہاں تک انفارمیشن ہے, پاکستان کی عوام وفاق کے جو ایشوز ہے, جو ہائپر پارٹیزن نفرت کی سیاست ہے, وہ اس میں اتنا دلچسپی نہیں رکھتے. وہ چاہتے ہیں کہ اپنے مسائل کا حل, تو ہمارے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کو بھی ہمارے اپنے مسائل کا حل دینا چاہیے, نہ کہ یہ عمران کیا کر رہا ہے, نہیں کر رہا ہے, ہمیں کیا فرق پڑتا. ہم اپنا کام پہ دھیان دیں. اچھا, یہ میرے پروڈیوسر نے ذرا تھوڑی سی مہربانی کی ہے شرجیل میمن صاحب پہ, جو ان کا ذکر ہے وہ نکال دیا ہے, لیکن وہ آپ کو سمجھ آ گیا کہ وہ انفارمیشن منسٹر کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ عمران خان کا پیچھا چھوڑیں, آپ اپنے مسائل پہ توجہ دیں. تو بلاول صاحب کی یہ پازیٹیو اپروچ نہیں؟ نہیں جی, دیکھیں بلاول زرداری بھٹو جو ہیں وہ آصف علی زرداری کے بیٹے بھی ہیں, اور ان کے جو وہ کہیں گے, ان کے والد صاحب کہیں گے وہی بات کریں گے. ان کا ٹون یا ٹینر کچھ اور ہے, ان کی لائن اور ویڈتھ وہ کچھ اور بات کرتے ہیں. انہوں نے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ان کی بات ماننی ہے. جو بات کریں, بات تو یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جی آپ عمران خان فوبیا سے نکلیں اور ڈیلیور کریں, پر ڈیلیوری ان سے ہوگی نہیں, کیونکہ ان کو جو ڈائریکشنز ہیں, یہ ڈکٹیشن ہے, وہ آصف زرداری صاحب دے رہے ہیں. اچھا چلیں, ہو سکتا ہے آصف زرداری صاحب ان کو یہ ڈائریکشن دیں کہ یار کوشش کرو کہ تحریک انصاف کو سب پولیٹیکل فورسز کے ساتھ بات چیت پہ آمادہ کیا جائے, جو کہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان بھی کہہ رہے ہیں. بہرحال عمر ایوب صاحب, آپ کے ساتھ بہت اچھی گفتگو ہوئی, انشاءاللہ آئندہ بھی آپ سے گفتگو کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.